الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام. برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی نصاحت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بہت سوال فرمائیں گے. اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کی طرف سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام صحائف و بلاغائب سے چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی آیت نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول مساجد کو بلا کر دکھاؤ، قرآن نے اس طرح اپنا نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو. فصحائف میں نے لاکھوں کوششیں کی لیکن آخر میں گھٹنے ٹیک دیے. جب عمر القیس جو عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ عاجز ہے یا نیک بخت، صالح ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں. اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین پر ہے تو وہ شخص بھی بد. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہان ہے، جو مالک الرحمن ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک کی ملوک کا کلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا پتا چلا قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے. قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کریں جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا وہ لوح محفوظ ہے. آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ